السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ خبر سیریز کنٹینیو کرتی ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاسٹ خبر سیریز لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کلمہ پاک ہے اور یہ کلمہ جس کسی کے پاس آتا ہے اسے گندگی، شرک، کفر اور نفاق کی نجاست سے پاک کر دیتا ہے، اور جو اس کلمے کو دل میں اتار لیتا ہے، اس کلمے کی تصدیق کر لیتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور جو اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتا ہے، جو اس کلمے پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کا دل ناپاک ہے، اس کا دل ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو معبود بنا لیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب نازل کریں گے اور آخرت میں یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہماری ایمان کی اصل ہے۔ یہ کلمہ ہمارے اندر ایمان لانے کا ذریعہ ہے اور دل کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ کس سے؟ شرک سے، کفر سے اور نفاق جیسی گندگی سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے یہ کلمہ۔ اگر ہم اس کلمے کا علم حاصل کر لیں گے، اس کلمے کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم شرک، کفر اور نفاق کی نجاست سے پاک ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور ان کی رسالت کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری میں لگ جاتے ہیں اور پریشانی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کلمے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ناپاک ہی رہیں گے، ہمارا دل ناپاک رہے گا، اور اگر ہم دنیا کو معبود بنا لیں گے، اپنے خواہشات کو معبود بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نا شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ دیکھیے سورہ جاسیہ آیت 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ کیا اے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ اور اللہ آگے فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نا جو شخص اپنے خواہش کو معبود بنا لیے ہوتے ہیں نا، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ تو اب اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو دیکھیے جو دنیا کا جو اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتے، گمراہ کر دیتے، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیتے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہوتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد کون اس کو ہدایت کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب ہمیں اس بات سے نا نصیحت حاصل کرنی ہے، ہمیں اس کلمے کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے خواہشوں کو معبود نہیں بنانا ہے،
ہمیں اس کلیمے کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالنے والے ہیں۔ دیکھیے کلیمے میں نا 2 چیزیں ہیں، وہ ہے نفی یعنی نہیں، اور اثبات یعنی ہاں۔ ہمیں کس کو ہاں کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے۔ اس کلیمے کو جب ہم سمجھتے ہیں تب لا سے ہمارے اندر کے شرک کو نکالا جاتا ہے اور ایمان کی تصدیق کرائی جاتی ہے۔ کہ نہیں کیا ہے؟ نہیں یعنی لا سے ہمارے اندر کی مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکال کر کہ ہاں کیا ہے؟ ہاں یعنی الہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو داخل کرنا ہے ہمارے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، ایک مثال فرماتے ہیں کہ جسم کو صاف کرنے کے لیے پانی ہے اور کپڑوں کو بھی صاف کرنے کے لیے پانی ہے، ویسے ہی دل کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی ہے۔ وہ پانی کیا ہے؟ ذکر لا الہ اور علم لا الہ الا اللہ۔ ذکر لا الہ الا اللہ سے اور علم لا الہ الا اللہ سے دل صاف اور پاک ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، جیسا اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے پانی ہے اور کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے پانی ہے نا، ویسے ہی دل کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی ہے، وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ اور علم لا الہ الا اللہ۔ جو بھی علم لا الہ الا اللہ حاصل کر لیتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اور وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کہ وہ اپنے اندر اس کے اندر شرک نہ آ جائے، کفر نہ آ جائے اور نفاق نہ آ جائے۔ اس سے ان سب چیزوں سے وہ اپنے اندر کے ایمان کی، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر روز تجدید کرتا ہے اپنے ایمان کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس کلیمے کو سمجھ لیا ہوتا ہے وہی عقل مند ہوتا ہے، اور جو دنیا کو معبود بنا لیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتا ہے نا، وہ بے وقوف ہے۔ جب ہم اس کلیمے کو سمجھ جائیں گے، اس کلیمے کا علم حاصل کر لیں گے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں نا غور کریں گے۔ دیکھیں ایک سورہ ہے، اس سورہ سے پہلے میں ایک واقعہ سنا دوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پر وضو فرمائے، اور وضو بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ٹھہر گئے مسجد نبوی میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ٹھہرے، آپ رونا شروع کریں تو آپ کی داڑھی مبارک پوری بھیگ گئی۔ پھر رکوع ہوا، سجدہ ہوا، سجدے میں گئے آپ، پوری زمین تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ آپ نے بہت رویا، اتنا رویا کہ آپ پوری نماز کی حالت میں تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی، یعنی فجر ہو گئی۔ جب فجر کی نماز ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنائے، آپ کیوں اتنا روتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں کیوں نہ روؤں کہ آج مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل کی ہے، میں اس کے شکرانے میں رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے اس پر جو یہ آیت کو پڑھے اور تفکر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ دیکھیے جو اس آیت کو نہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس آیت کو پڑھے لیکن تفکر اور غور و فکر نہ کرے تو اس پر افسوس ہے، کہہ رہے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانی ہے۔ تو دیکھیے عقل مند کون ہے؟ جو اس کلمے کو سمجھ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتا ہے۔
جو آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے رات لائی ہے، وہ دن بھی لائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی جو پیدا کیا ہے اس میں غور کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور بے اختیار وہ لوگ لوٹتے ہیں، اے پروردگار تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو دیکھیے آگے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہر چیز فائدہ مند ہے، کہ تیری ذات پاک ہے کہ ہم کو تو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، بے شک۔ تو دیکھیے جو لوگ اس کلمے کو سمجھ جاتے ہیں، اس کلمے کی تصدیق کر لیتے ہیں نا، وہی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود بنا لیے ہوتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے لگتے ہیں اور کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم کو بے فائدے نہیں بلکہ فائدے مند ہی پیدا کیا ہے، اور وہی عقل مند ہے۔ اور بیوقوف ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کرتے، اور بیوقوف ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھ کر بلکہ دنیا کو معبود بنا لیتے ہیں، اپنے خواہشوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کلمے کو سمجھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ ہماری عبادت کرے۔ دیکھیے عالم ارواح میں گواہی دے چکے ہم، اور یہاں آ کر بھول گئے، دنیا کو معبود بنا لیے ہم، اور جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا اسے پورا نہیں کرے تو ہم خبر کے سوالوں میں ناکامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکامیاب رہیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو پورا کر لیتا ہے اور اس کلمے کی تصدیق کر لیتا ہے نا، وہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے، خبر میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 18-19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صرف دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے، جو اپنے خواہشوں کو پوری کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نا اس کو جلد سے جلد دے دیتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ جلد سے جلد دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر اس کے لیے جہنم ٹھکانہ مقرر کر رکھے ہیں جس میں وہ مذمت سن کر اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ تو دیکھیے جو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے، اپنے خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلد عطا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں پر، اس شخص پر جہنم نازل کر دیتے ہیں، اور وہ جہنم میں کیسے داخل ہوگا؟ مذمت سن کر، فرشتوں سے مذمت سن کر اور مردود ہو کر داخل ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں اور جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے جیسی کچھ کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہو، ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کون لوگ کامیاب رہتے ہیں؟ تو دیکھیے، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور جیسی کوشش کرنا ہے ویسی کوشش کرتا ہے اور مومن بھی ہو، یہ 3 چیزیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ویسے ہی لوگوں کی کوشش قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہ جائیں گے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے نا، تو ہم ناکامیاب رہیں گے۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا، کوشش کرتے رہے گا، اس کلمے کی تصدیق کر لے گا، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تفسیر نعیمی میں ایک مثال فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اصل یعنی کیا ہے اصل؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے اصل اور ایک سایہ دار ہوتا ہے اور ایک سایہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، اب اصل کی مثال کس کی لے رہے ہیں؟ جھاڑ کی۔ تو جھاڑ کی اصل اس کی جڑیں ہیں، سایہ دار اس کی شاخیں پتے ہیں، اور جو دھوپ لگنے کے بعد پتے زمین پر گر رہے ہیں وہ ہے سایہ۔ تو اپنے پاس یہاں اصل کیا ہے، سایہ دار کیا ہے اور سایہ کیا ہے؟ تو دیکھیے آگے کیا فرما رہے، اور اپنے یہاں اصل لا الہ الا اللہ اور سایہ دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سایہ وہ مخلوق ہے۔ سبحان اللہ! کیا بات سمجھ آئی کہ ہمیں مخلوق کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، مخلوق کو چھوڑ دینا ہے، سائے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ جو اصل ہے، جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھنا ہے، اس کلمے کا علم حاصل کرنا ہے، اور جو سایہ دار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا ہے۔ جو اس کلمے کو تصدیق کر لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ وہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے اس دل کی حفاظت کرتا ہے، کس سے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے حفاظت کرتا ہے، اور دنیا دین میں فرق کرتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کلمے کی تصدیق کر لیتے ہیں نا، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ جاب کر رہے ہو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں، جاب کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں یہ لوگ، اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تبھی رہیں گے جب ہم اس کلمے کا علم حاصل کر لیں گے، اس کلمے کو سمجھ لیں گے، شرک سے پاک ہو جائیں گے، اپنے اندر سے شرک کو نکال دیں گے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں غور کریں گے، اپنے خواہشوں کو مٹا دیں گے، مطلب کہ نکال دیں گے، اور اگر ہم اپنے خواہشوں کو معبود بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیں گمراہی کے راستے کو نہیں چننا ہے، شیطان کے راستے کو نہیں چننا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور جو اس کلمے کی تصدیق کر لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، اور وہی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں آخرت میں اپنے خبر کے سوالوں میں ناکامیاب نہیں ہونا ہے، اس کلمے کا علم حاصل کرنا ہے، اس کلمے کو سمجھنا ہے۔
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ہمیشہ اور فکر کرے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہے ہمیشہ اور فکر کرتے رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جب وہ بندہ ذکر اور فکر کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ایک وقت آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دل بولنے لگتا ہے۔ جب اس کا دل بولنے لگتا ہے، اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جو عقل مند کون ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں رہتا ہے ہمیشہ، اور ذکر کرنے میں رہتا ہے اور فکر کرتے رہتا ہے، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بولنے لگتا ہے۔ مطلب کہ اس کا دل کیا بولنے لگتا ہے؟ کہ فتوے دینے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کر، یہ فتوے دینے لگ جاتا ہے، اس کا دل بولنے لگتا ہے، کہ زبان سے حکمت کی باتیں بھی جاری ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ حکمت نہ اپنے مومن بندوں کو ہی عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور فکر کرتے رہیں گے، تو ایک وقت پر ہمارا دل بولنے لگے گا اور ہماری زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ نا حکمت بہت بڑی بات ہے، حکمت اپنے مومن بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں مومن بننا ہے، اس کلمے کی سمجھنا ہے، اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے، اپنے اس دل کو پاک کرنا ہے۔ اور بس اسی سے ہی اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آج ہم نے کیا سیکھا کہ کس چیز کی ہاں کرنا ہے اور کس چیز کی نہ کرنا ہے۔ کلمے میں نفی اور اثبات، یعنی کہ لا سے اپنے اندر کی حاجت روائی پن کو نہیں، مطلب نکالنا ہے، نہیں بولنا ہے، اور الا سے اپنے اندر کی اللہ تعالیٰ کے حاجت روائی پن کو داخل کرنا ہے، یعنی ہاں کرنا ہے۔ اس کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے۔ جو اس کلمے کا علم حاصل کر لیتا ہے، وہ شرک کی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے، اور دنیا، آخرت اور خبر میں تینوں میں کامیاب رہتا ہے۔ ذکر ہمیشہ کرتے رہیے، ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی ہر روز تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔